غدیر صاحب قبلہ و حضرت علامہ فیضان صاحب قبلہ، علامہ رضی صاحب قبلہ، حضرت مفتی حنیف صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ صدق الله المولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عرض و معروف سے قبل درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر نور پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں بیان ہوئی، اور آپ اتنے عقل مند ہیں کہ کچھ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کو مزید کچھ بتاؤں۔ بس یہ جان لیں کہ اس منبر نور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں موجود ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اور اصحاب پیغمبر کے ناموس کی حفاظت کرنے والی ذات بھی موجود ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت طیبہ کو عنوان سخن بنایا، صاف مفہوم یہ ہے کہ حقیقت واضح ہونے کے بعد اگر کوئی مسلمانوں کے راستے سے الگ چلا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک کئی تقریریں بھی ہوئی اور نعت و منقبت کے اشعار بہت پڑھے گئے، آپ بہت کچھ لے کر جائیں گے بھی، لیکن ایک چیز تو یہ ضرور لے کر جائیے گا جس کو کہتے کنفرم ہونا، ڈاؤٹلی۔ ہم نے جس آیت طیبہ کو عنوان سخن بنایا اس میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں مسلمانوں کے راستے پر چلنا ہوگا۔ آج مسلمان ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسلمان وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسلمان کہنے والوں کی تعداد ایک تو نہیں بلکہ قول رسول کی بنیاد پر اگر میں یہ کہوں کہ 73 سے زائد ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ہم بھی مسلمان کہہ رہے ہیں، وہابی بھی مسلمان کہہ رہا ہے، رافضی بھی مسلمان کہہ رہا ہے، معتزلہ بھی مسلمان کہہ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 73 سے زائد ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ یار میں مسلمان ہوں، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، کیا کنفرم ہے کہ ہم ہی اہل جنت ہے؟ تو آج اس مجمع سے آپ کو یہ لے کر جانا ہے کہ اہل سنت ہی اللہ کی عزت کی قسم اہل جنت ہے، ان کے سوا کوئی اہل جنت نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ہوگا اس طرح کہ رسول کائنات کی چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد ساری کتابوں کی ان لوگوں کی کتابیں سامنے رکھوں گا جو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں اسے مسلمان کیسے جانچوں گا؟ آقا کریم کی حدیث ہے، وہ حدیث کسوٹی ہوگی۔ یہ علماء کی جماعت ہے، مختوم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلہ خود بھی ویسے تو ایک لفظ میں کر سکتا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم کے تحت جب نجوان کے عیسائیوں نے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر لیا تھا کہ جدھر حسن ہے ادھر حق ہے، تو آج بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے جدھر حسان ملت ہے، جدھر اکمل ملت ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہی اہل جنت ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کسی کو لگے
کہ صرف یہ لفاظی ہے؟ ہو سکتا ہے لیکن نہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں ان الشیطان عذیب الانسان کذیب الغنم یاخذ الشاذة والقاصیة والناحیة وإیاکم الشیاط علیکم بالجماعة والعامة۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بھیڑیا ان بکریوں کو نشانہ بناتا ہے جو بکریاں جماعت سے الگ جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی دلالہ وید اللہ علی الجماعہ ومن شجع فی النار۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والے تو 73 ہوں گے، لیکن میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر ہوگی، وہی جماعت حق پر ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ جماعت کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا دست قدرت اس جماعت پر ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، لیکن میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے کوئی بات پیچیدہ نہیں رکھی ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے جو حق پر ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، وہی جماعت حق پر ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ ایک لمبی حدیث ہے، ان ساری حدیثوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ڈاؤٹ ختم ہو جائے کہ ایک ہی جماعت ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، یہ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن آمنہ کے نام محمد رسول اللہ کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ بدل نہیں سکتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 73 ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، لیکن 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ وقت کی اتنی قلت ہے کہ بیان کیا ہو، بیان تو بہت کچھ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ ہم جانچ لیتے ہیں۔ کسوٹی کا نام محمد ہے، کسوٹی کا نام ابو بکر ہے، کسوٹی کا نام عمر ہے، کسوٹی کا نام عثمان ہے، کسوٹی کا نام حیدر کرار ہے، کسوٹی کا نام حسنین قریبین ہے۔ اب اس کسوٹی پر ہم سب کو تول لیتے ہیں۔ ہم نے وہابیوں سے کہا آؤ تمہیں پہلے تول لیتے ہیں، میں نے معتزلہ کو پہلے تول لیا ہے، لیکن تمہیں دیکھ لیتا ہوں، آؤ تمہیں ناپ لیتا ہوں۔ تم اپنی کتاب حفظ الایمان لے آؤ، تم اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ لے آؤ، تم اپنی کتاب تحذیر الناس لے آؤ، تم اپنی کتاب براہین قاطعہ لے آؤ، تم اپنی کتاب حفظ الایمان لے آؤ۔ جب یہ کتابیں آ گئی تو میں نے دیکھا ایک میں لکھا ہوا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نبی نے یہی عقیدہ دیا ہے کہ ابو بکر و عمر کا یہی عقیدہ تھا؟ تو ہم نے دیکھا کہ ہاں ایک ابو داؤد میں حدیث ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے سمیت ربیعۃ بن کعب الاسلمی یقول كنت ابیع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتیہ بوضوئہ وبحاجتہ فقال صلی كنت مرافقۃ فی الجنہ قال او غیر ذلك قلت هو ذاک قال فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود۔ یہ حدیث پاک جو میں نے عبارت پڑھی ہے یہ ابو داؤد کی ہے، لیکن میں نے دیکھا مسلم میں ہے سل، میں نے دیکھا طبرانی اس میں ہے سلی فعوتی کا، مجھ سے مانگ لو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ ابو داؤد کی حدیث کہتی ہے میرے آقا نے حضرت ربیعہ سے کہا اے ربیعہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو مانگنے پر آ ہی گیا ہوں، اب مجھے جنت چاہیے اور وہ جنت چاہیے
جس جنت میں آپ رہیں گے. حضرت ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے, آپ کہتے ہیں ان اللہ تعالی مکنہ من اعطائی کل ما اراد من خزائن الحق. ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا مطلق یہ کہنا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام خزانوں کا مالک بنا دیا ہے. اب ہم کہتے ہیں صرف ہدایت بخش ہم سامنے لاتے ہیں, بریلی کے تاجدار کا ایک شعر پڑھتے ہیں, کون دیتا ہے دینے کو نہیں چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد حضور حسان ملت, آمد حضور حسان ملت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا. اچھا, ایک کتاب ہے فتاوی رشیدیہ, اس میں دیکھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ اچھا, ایک وہابی سے اصغر علی نام کا تھا, میری بات ہوئی تو کہا تم نے سمجھا نہیں. میں نے کہا سمجھاؤ. کہا جیسے انسان جھوٹ بول سکتا ہے اور اللہ اگر جھوٹ نہ بولے تو گویا انسان بڑا ہو گیا اور اللہ چھوٹا ہو گیا. حضور تاج شریعت کہتے تھے عقل چوپائے کو دے بیٹھے حدیث میں تھا نبی. میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی. میں نے کہا اچھا آگے چلو, انسان زنا کر سکتا ہے, اللہ. انسان چوری کر سکتا ہے, اللہ. نہیں سمجھے؟ مطلب انسان جس چیز کو کر لے وہی چیز اللہ بھی کرے نہیں ہو سکتا. اس لیے زنا کرنے کے لیے, چوری کرنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. ہمارا اور آپ کا پروردگار ان چیزوں سے پاک ہے, لیکن جس نے بھی اللہ کو جھوٹا کہا اس نے قرآن نہیں پڑھا ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے, اللہ سے زیادہ واضح بات کس کی ہے؟ یار اللہ عز و جل کی سچائی کا نام ایمان ہے اور اس کے جھوٹے ہونے کا نام بے ایمانی ہے. جب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ تمہارا کوئی اور اللہ ہوگا. میرا رب تو وہ ہے جو ان چیزوں سے پاک ہے. حدیث پاک سنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, سعائے ستہ کی حدیث پاک ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دجال کے بارے میں ہر نبی نے کچھ نہ کچھ بتایا ہے, نوح نے بھی بتایا ہے, لیکن آج دجال کے بارے میں میں تمہیں وہ بتاتا ہوں جسے کسی نے نہیں بتایا ہے. آقا کہتے ہیں دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا لیکن اللہ عیب سے پاک ہے. تو پتا چلا کہ ہم نے اس کسوٹی پر جب وہابیوں کو تولا تو وہابی ناپاس ہو گئے. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ اگر اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص, ایسا علم غیب معاذ اللہ تو جانور کو بھی ہے, پاگل کو بھی ہے, بچے کو بھی ہے. لیکن آؤ دیکھیں, ہم دیکھتے ہیں ان کو بھی, اس عبارت کو بھی اسی کسوٹی پر ہم تول لیتے ہیں. کسوٹی آپ جانتے ہیں نا, کسوٹی کس چیز کا نام ہے؟ ایک تو دنیاوی کسوٹی وہ ہے جسے پتھر کہتے ہیں. پتھر کو سونے پر رگڑا جاتا ہے, سونے کو پتھر میں جب رگڑ دیا جاتا ہے تو تیزاب ڈالا جاتا ہے. جس وقت میں بینک میں بیٹھ کر یہ بات دیکھ رہا تھا کہ سونے کو پرکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک پتھر, دوسرا تیزاب. اسی طرح حق و باطل کو پہچاننے کے لیے دو کی ضرورت ہے, ایک کا نام محمد ہے, ایک کا نام اصحاب محمد ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے زندہ باد, اچھا, بخاری شریف میں حدیث پاک امام بخاری نے باب باندھا ہے, باب الرکوع دون الصف. صف میں حاضر ہونے سے پہلے رکوع میں چلا جانا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَأَنَّهُ دَخْلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم راكع فركع دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. مسجد نبوی کن کن لوگوں نے دیکھی؟
کس نے دیکھا؟ ادھر تو اللہ کا فضل ہے، بہت نے دیکھا۔ مسجد نبوی میں اس وقت بھی کئی ہزار صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو مرقات شرح مشکات دیکھیں، آقا کریم مصلی امامت پر صحابی رسول حضرت ابوبکر مسجد کے دروازے پر پہنچے۔ آج تو سب سے بڑا سنی وہ ہے جو نماز سے کوسوں دور ہے نا؟ ہم یہی فیل ہو جاتے ہیں، ورنہ عقیدے کی بات کریں گا تو میں نے کئی بار یہ جملہ استعمال کیا ہے، اور مخدوم کی موجودگی میں پھر کہہ دیتا ہوں، اہل سنت کے عقائد و نظریات کی بات ہو، 7 بر اعظم میں کسی وہابی، کسی رافضی ماں نے ایک ایسا بیٹا نہیں چلا ہے جو اہل سنت کے سامنے بیٹھ کر اہل سنت کو مانتے۔ اس 7 بر اعظم کی بات کر رہا ہوں، 7 بر اعظم میں اس آسمان کے نیچے کسی وہابی، کسی رافضی کی ماں نے ایسا بچہ نہیں چلا ہے جو ہم اہل سنت کو کسی میدان میں ماں کہہ دے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا مسلک دیا ہے جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ وہابی اگر ٹکرا جائے تو چکنا چور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہمارے عقائد و نظریات میں کمی نہیں آ سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، صحابی رسول ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر ہے، پیچھے یہ جیسے دروازے پر پہنچے دیکھا کہ رسول کائنات رکوع میں جا چکے ہیں۔ اب صحابی سوچتے ہیں اگر چلتے چلتے رسول اللہ کی جماعت میں پہنچوں تو ہو سکتا ہے یہ رکعت چھوٹ جائے، رکعت نہ چھوٹے، اس لیے صحابی رسول نے دروازے ہی پر نیت باندھ لی، رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں چلتے چلتے اب پہنچ گئے صف میں، آقا کریم نماز پڑھا رہے ہیں، ذہن میں رات کے 3 بجے اگر اس بات کو آپ کیچ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جیسا مولانا حافظ تابش صاحب نے بتایا تھا کہ بہت بیدار لوگ ہیں، بہت اچھے انداز میں سنتے ہیں، سماعت بہت مضبوط ہے، میں بھی جان لوں گا۔ یہ جانیے کہ رسول کائنات نماز پڑھا رہے ہیں، اب یہ صحابی پہنچے ہیں، آپ یہ جماعت میں حاضر ہو گئے۔ آقا کریم نے سلام پھیرتے ہوئے کہا، ابو بکرا تو نے یہ کیوں کیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ جماعت چھوٹ نہ جائے اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ مسلمانوں آپ نے نہیں سمجھا، ارے آقا جب نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے کیسے دیکھ رہے تھے؟ صحابی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے صحابی جان رہے ہیں یہ وہی نبی ہے جس نے بدر کے میدان سے پہلے کہا تھا یا ابو جہل مارا جائے گا، یا فلاں مارا جائے گا، یا فلاں مارا جائے گا۔ یہ وہ نبی ہے جس نے بتایا تھا کہ میں اسی جگہ کھڑے کھڑے حوض کوثر کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ یہ وہ نبی ہے جس نے معراج کے بعد بتایا ہے وَرَأَيْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں نے جب اللہ نے دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے زمین و آسمان دیکھ لیا ہے۔ یہ وہی رب ہے جس نے وہی رسول ہے جس نے رب کا دیدار بھی ماتھوں کی نگاہوں سے کیا ہے۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی۔ اب آپ اندازہ لگائے جن کے عقیدے یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے قائم نہیں ہے، مسجد نبوی میں مصلی امامت پر کھڑے ہو کر پیچھے سے آنے والے کو جو نبی دیکھ رہا ہو وہ دیوار کے پیچھے کیوں کر نہیں دیکھ سکتے؟ اب ہم پھر وہ ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہوا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو ظہور۔ اب آپ سوچیں یہ لوگ تو جا چکے ہیں، اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم توسل کے قائل ہیں، یعنی ہم توسل والے ہیں، اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بہت مختصر سی بات ہے، اگر بات کریں تو ایک ایک بات پر گھنٹوں کی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی قلت ہے، آپ کو بھی گھر جانا ہے، اور یہ بڑی بڑی ہستیاں، یہ ذات
اگر بیٹھی رہے ہم بولتے رہے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن فرمائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مسلک اعلیٰ حضرت کہنے کی ضرورت کی ہے؟ یہ اہل سنت جب میں نے بتا دیا کہ اہل سنت ہی اہل جنت ہے، کلیئر ہوا کہ نہیں؟ کلیئر ہو گیا؟ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث سے جب یہ کلیئر ہو گیا تو اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ لیکن کچھ لوگ مزید ہوں گے حضرت کہ نہیں کچھ الگ انداز میں بتائیے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، تو آؤ دیکھتے ہیں۔ ویسے تو ابو بکر کے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، عمر ابن خطاب کے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، حسنین کریمین کے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ما انا علیہ صحابی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ لیکن ہاں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کیا ہے تو آپ دیکھیں ابھی اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں۔ 270 سال پہلے ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام شہنشاہ کاٹھیا باڑ ہے، یہ گجرات کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں ایک عالم صاحب ایک اپنے وقت کے جلیل و قدر محدث ہے، ابھی اعلیٰ حضرت پیدا نہیں ہوئے ہیں، یہ کیا ہے اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر طلباء کو حدیث پڑھا رہے ہیں۔ طلباء کو حدیث پڑھاتے پڑھاتے علم غیب کی بات چل گئی، کچھ حدیثیں سامنے آ گئی، آپ کہتے ہیں اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو علم غیب ہے، اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو علم غیب ہے۔ اتنا کہہ ہی رہے تھے کہ آپ کے چہرے پر کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ چہرے کا جغرافیہ بدل گیا۔ طلباء نے دیکھا حضور ایسا کیوں ہے؟ ابھی تو آپ پڑھا رہے تھے لیکن اچانک دیکھا کہ چہرے کا جغرافیہ بدل گیا ہے۔ حضرت تھوڑی دیر یوں ہی بیٹھے رہے، اس کے بعد زبان سے کہنے لگے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ طلباء اور پریشان ہے، کچھ دیر پہلے تو ابھی ان کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، پھر کچھ دیر بعد یہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ۔ طلباء عرض کرتے حضور جب علم غیب کے موضوع پر حدیثوں کا انبار آپ لگا رہے تھے تو چہرہ بدلا کیوں تھا اور بعد میں آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کیوں کہا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں اے میرے عزیز طلباء جب میں حدیث پڑھا رہا تھا میں نے دیکھا جب حدیثیں سامنے آ رہی تھی تو اللہ کی جانب سے میرے سینے میں یہ بات ڈالی گئی کہ ابھی وہ فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے جو میرے نبی محمد رسول اللہ کے علم غیب کا منکر ہوگا۔ اے میرے عزیز طلباء جب میں نے یہ سنا تو میرے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، میں پریشان ہو گیا۔ ایسی امت بھی آئے گی، ایسے بھی لوگ آئیں گے جس نبی کا کلمہ پڑھیں گے اس نبی کے علم غیب کا انکار کریں گے۔ تھوڑی دیر میں سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ کی جانب سے بتایا گیا جب ایسا معاملہ پیش آئے گا تو اس امت کو اللہ بے سر و سامان نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بلکہ ایک مرد کلندر کو پیدا کرے گا۔ اے میرے عزیز طلباء اگر میں چاہوں تو یہ بھی بتا دوں کہ ان کا نام کیا ہے اور وہ کہاں پیدا ہوں گے۔ طلباء کہتے حضور کیوں نہ آپ پوچھیں حضرت صاحب ادیب صاحب قبلہ سے کہ جب طلباء پڑھتے ہیں تو وہ اعتراض پر اعتراض بھی کرتے ہیں، پیچیدگی دور کیسے ہو؟ حضرت سے پوچھیں آپ، حضرت علامہ اصغر صاحب سے پوچھیں کہ وہ کیسے پوچھتے ہیں۔ طلباء تو اتنے سوالات کر لیتے ہیں کہ مطالعہ اگر صحیح نہیں ہے تو دن کے اجالے میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ چاند دکھنے لگے، ہو سکتا ہے ستارے دکھنے لگے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو بغیر مطالعے کے پہنچتے ہیں اور طلباء انہیں آسمان کا وہ سورج اور چاند اور ساری چیزیں دکھا دیتے ہیں۔ طلباء نے کہا حضور آپ ضرور بتا دیں، کہا بتا دوں، کہا بتا دیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم جب ایسی قوم پیدا ہوگی، ایسی جماعت پیدا ہوگی جو نبی آخر الزمان کے علم غیب کی منکر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی بریلی کی سرزمین پر امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کو پیدا فرمائے گا جو ان کے باطل عقائد و نظریات کی تابوت میں آخری دین نظر فرما دیں گے۔ ابھی اعلیٰ حضرت پیدا نہیں ہوئے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی پیدائش کوئی
پہلے آپ کی حقانیت کا اعلان ہو رہا ہے. ملک سخن کی شاہی جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹا دیے ہیں. وقت کتاب ملت دامنگیر ہے. جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے الدولۃ المکیہ لکھنے کے بعد بمبئی واپسی کی تھی تو آپ نے اپنے خلیفہ حضرت برہان الحق جبل پوری سے کہا کہ ایک باندرا میں اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے. ایک بات بتائے, یہ اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے ہیں, علماء کو دیکھے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی رات نہیں ہوئی ہے. مطلب آقاؤں کی بارگاہ میں ایسے اس طرح زانوی ادب طے کرتے ہیں کہ جیسے لگ رہا ہے ان کے لیے نیند کچھ بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت وہ ہے جو علماء کی بارگاہ کے بھی باادب ہے, اولیاء کی بارگاہ کے بھی باادب ہے, صوفیاء کی بارگاہ کے بھی باادب ہے. آج لوگوں کو تھوڑا سا بھی علم ہو جاتا ہے تو میں ان کے ہاتھ کو بوسہ دے دوں, میں ان کے لیے کھڑا ہو جاؤں. علماء کی جماعت میں ایسے ایسے حاسد پیدا ہو گئے ہیں, اللہ کی پناہ. یہ ہر کوئی جانتا ہے, خیر حق بات ہے زبان سے نکل گئی لیکن معذرت چاہتا ہوں. علماء میں حسد بہت زیادہ ہے, علماء میں حسد اس قدر ہے. میں ابھی حجرے میں کہہ رہا تھا کہ ایک یوٹیوبر دوسرے یوٹیوبر کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے, ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو کہتا ہے تم یہ کام کرو, تم یہ کام کرو. لیکن اس جماعت میں ان کی بات نہیں کرتا, میں ان کی بات کرتا ہوں جو کسی لائق نہیں ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. ورنہ میں نے دیکھا ہے حضرت علامہ اصغر صاحب کو کہ جو طلبا کا دل نہیں توڑتے ہیں وہ علماء کا دل کیسے توڑیں گے. طلبا میں حضرت دیکھ رہے تھے کہ کس کے کندھے پر کس قدر گلاب ہے, جس کے کندھے پر گلاب کم ہوتا آپ گلاب ڈال دیتے. جب بندہ طلبا کے لیے اتنا مشکل ہے تو علماء کے لیے کس قدر ہوگا. یہ بات بیان سے باہر ہے, خیر آپ سنتے چلے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں باندرا چلو, باندرا چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت وہاں چلنے کا ارادہ فرماتے ہیں. بزرگ یہاں کہتے ہیں آج مجھ سے ملنے ایک بہت بڑے حضرت آ رہے ہیں. آہا آپ کہیے تو کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں, دیوان دانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ارے بھائی تم تو کہتے ہو حضور کو علم غیب نہیں ہے, میرا نبی تو میرا نبی ہے, میرے نبی کے غلام کا عالم یہ ہے. بریلی کا تاجدار ابھی چلا ہی ہے, ان کو خبر مل گئی کہ وہ آ رہے ہیں. آپ کی بارگاہ میں جب کوئی پہنچتا تھا تو وہاں قہوہ موجود ہوتا تھا, وہاں کافی موجود ہوتی تھی, وہاں چائے موجود ہوتی تھی, اور آپ دیکھ کے چہرے کو پڑھ لیتے تھے کہ یہ عاشق کس چیز کا ہے, اس کو ضرورت کس چیز کی ہے. اگر کافی کی ضرورت ہوتی تو کافی دیتے, اگر قہوہ کی ضرورت ہوتی تو قہوہ دیتے, اگر چائے کی ضرورت ہوتی تو چائے دیتے. لیکن بریلی کا امام جب حجرے میں پہنچا, برہان الحق جبل پوری کہتے ہیں جو لوگ پذیر ہیں اعلیٰ حضرت کو دیکھنا چاہتے ہیں, میں نے کہا ہے مسلک اعلیٰ حضرت ہی اہل جنت والوں کا رامسل ہے. اللہ کی عزت کی قسم دیکھو اعلیٰ حضرت پہنچے, حجرے میں بیٹھے. برہان الحق جبل پوری کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت گفتگو شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر, آپ گفتگو جب شروع کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نہ تو عربی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے, نہ تو فارسی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے, نہ تو ہندی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے, نہ تو اردو زبان میں گفتگو ہو رہی ہے. ارے یہ اللہ والے کس زبان میں گفتگو کر رہے تھے, عاشق کی زبان میں گفتگو ہو رہی ہوگی. ایک عاشق کہہ رہا تھا, ایک عاشق سن رہا تھا, ایک محبوب کہہ رہا تھا, ایک محب سن رہا تھا. علامہ جبل پوری کہتے ہیں جب پہنچے تو حضرت کو دیکھتے ہی کہا کہ تم کیا پیو گے. احمد رضا کا حضور آپ کی بارگاہ میں 3 چیزیں موجود ہیں, مجھے قہوہ بھی دے دیجئے, مجھے چائے بھی دے دیجئے, مجھے کافی ہی دے دیجئے. اگرچہ اس چیز کی میں کوئی لذت نہ ہو لیکن بارگاہ کس کی ہے, اس بارگاہ سے اگر خاک بھی مل جائے میرا ہوا کرتا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ پی لیے. علامہ برہان الحق جبل پوری کہتے ہیں ابھی نکلے ہی تھے کہ میں نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت جس سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ اللہ کا کوئی مقرب بندہ ہوگا, اس لیے چلو تو صحیح میں ان سے کچھ واعظ و نصیحت لے لوں. میں پہنچا اور میں نے دست بوسی کی. میں نے کہا حضور چلتے چلتے مجھے کچھ نصیحت فرماتے. کہتے مجھ سے نصیحت لے رہے ہو, اگر جو احمد رضا ہے یہ جہاں چل رہے ہیں وہاں چلتے رہنا, ان کے راستے کو نہ چھوڑنا, ان کا راستہ جنت کا راستہ ہے, اب بھٹک نہیں پاتے ہو. مسلک اعلیٰ حضرت یہی جنت
नबियों का रास्ता है। आज हमारी उम्मत का, हमारी कौम का मसला ये है, अल्लाह अकबर, बहुत सारी बातें नहीं हो सकती, लेकिन आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, आज हमारे यहाँ मदारिस बिल्कुल ठप ठप। गरीब है वो पढ़े, मजदूर है उसका बेटा पढ़े। अगर ये पढ़ ही जाएगा, खाएगा भाई, खाना खाएगा, घास थोड़ी खाते। इधर देख रहे हैं, ये जुब्बे देख रहे हैं, ये शेरवानी आप शादी पे पहने होंगे, ये रोजाना पहनते हैं। अब बकरा हफ्ते में खाते होंगे, ये रोजाना खाते हैं। अच्छा, बात यही ना रह जाए, बहुत पुराने लोगों का भी यही ख्याल था कि ये पढ़ जाएगा तो खाएगा क्या, पहनेगा क्या। याकूब नाम सुना आपने? याकूब नहीं सुना। इमाम अबू यूसुफ का नाम आपने सुना? उलमा जानते हैं। अहनाफ के सूरज को जो अर्श पर ले गया उसको इमाम अबू यूसुफ कहते हैं। इमाम आजम के दो शागिर्द हैं, एक का नाम इमाम मोहम्मद है, एक का नाम इमाम अबू यूसुफ है। असल नाम याकूब है। नाम असल क्या है? याकूब। यतीम है। क्या है? यतीम, बाप का साया। इमाम मोहम्मद गजाली का नाम सुना? यतीम है। वक्त अगर मिल जाए तो ये दो बात बयान है, लेकिन इजाजत बस अलमदद। पढ़ने गए, उस्ताद ने कहा ठीक है पढ़िए, लेकिन खाना नहीं मिलेगा। जो लोग इदारा चलाते हैं वो जानते हैं, कौम कहती है इदारा बेच के ये अपनी बिल्डिंग बना रहा है। कौम कहती है इसने पूरे इदारे की कमाई हजम कर ली। मोहतमी पानी पर बड़े एतराज़ात, बड़ी उंगलियां उठी। उस्ताद के पास पहुंचे, उस्ताद ने कहा ठीक है पढ़ा तो दूंगा, लेकिन खाना नहीं खिला पाऊंगा, इसलिए खाना है नहीं। आज आप भी, मैंने एक स्टेटस लगाया था, मैं खुद बानी मबानी मदरसे का स्टेटस लगाया। एक टिपाई होती ना जिसपे बच्चे पढ़ते हैं, मैंने स्टेटस लगाया कि मेरे इदारे को 300 की जरूरत है, एक टिपाई की कीमत बहुत ज्यादा 100 रुपये। यहाँ कोई चंदे की बात नहीं, एहसास की बात है। देग पकाने पर आए, तीजे में 12 टीक, 40वें में 42 टीक। स्टेटस सीन करने वालों की तादाद 450। मेरी अपनी बीवी ने कहा कि 1000 में, एक हमारे मुहिब ने कहा 1000 में। स्टेटस 450 लोगों ने देखा। सीने पर हाथ रख के सोचे, जिन्हें आप हकीर समझते हैं ना, अल्लाह की इज्जत की कसम आपसे 1000 दर्जे बुलंद है। और एक वक्त आएगा आप देखेंगे जिन्हें हकीर समझकर आपने ठुकराया था, वक्त का बादशाह कदम बोसी करते नजर आएगा। इमाम अबू यूसुफ पहुंचे, उस्ताद ने कहा पढ़ा तो दूंगा लेकिन खाना नहीं। आपने कहा उस्ताद जी ठीक है, खाने का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। इन तलबा से पूछे, वालिदैन को छोड़ा, अक़रबा को छोड़ दिया, अपनी सुकून को छोड़ दिया। मैं बच्चियों से भी वहां बात करता हूँ, बच्चों से भी कहता हूँ तुम खाने के लिए नहीं आए हो, इसलिए यहाँ से बेहतरीन खाना तुम्हारे घर पे मौजूद है। तुम सिर्फ आए हो रसूलुल्लाह का नूर लेने के लिए आए हो, रसूलुल्लाह का दीन और शरीयत लेने के लिए आए हो, इसलिए खाना तुम्हारे घर पर है। जहाँ जिस मकसद के तहत आए हो, इस मकसद को फौत ना करना। मैं अजीज तलबा आपसे भी कह रहा हूँ, तो चंद साल आप रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए वक्फ कर दें, अभी
جو آپ کے اندر کمی ہے اسے کامل بن کر اسے مکمل کر کر آپ آگے قوم کی امانت بنے انشاءاللہ رزاق قوم نہیں ہے رزاق ہمارا اور آپ کا پروردگار ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین میں مضبوط رزق دینے والا ہوں جب اللہ رزق دے گا تو قوم رزق کا پی سکتی ہے آپ دیکھیں تو صحیح امام ابو یوسف 3 دن تک کچھ نہیں کھائے لیکن بھوک تو بھوک ہے پیٹ تو پیٹ ہے کھانا ہے نا آپ گئے ایک روٹی بنانے والے کے پاس کہا کہ مجھے روٹی دے دے میں تجھے 3 مسئلہ بتاؤں گا اس نے کہا چل بھاگ 3 بیچنے آ گیا ابھی پڑھائی نہیں شروع کی آنکھ میں آنسو جس وقت میں مطالعہ کر رہا تھا اللہ اکبر اس ذہنیت کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے اس ذہنیت کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے آپ چلے آئے اس بات کو یہی رکھی 19 سال کی عمر میں آپ نے علم حاصل کیا 19 سال کی عمر میں اپنے وقت کے سب سے بہترین عالم بن گئے سب سے بہترین اور عالم نہیں بہترین محدث بھی بہترین فقیہ بھی گھر آ گیا والدہ سے کہا والدہ کھانا تو والدہ بولتی یہی دال روٹی ہے کیا کما کے لائے یہی دال روٹی ہے کیا کچھ کما کے لائے آپ نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ کبھی کماؤں گا ابھی تو پڑھ رہا تھا کھانا کھانے کے بعد باہر نکلے دیکھا کہ پڑوسی نے جو راستہ ساتھ تھا اسے تنگ کر دیا پڑوسی بڑے اچھے ہیں مسلمان نام تو ہے محمد نام ہے احمد لیکن میڑ کاٹنا پڑوسی کو پریشان کرنا عادت بن چکی نہیں راستہ تنگ کر دیا اس نے امام ابو یوسف یقین آپ نے کہا بھائی راستہ دے تو کہا چل ہٹ تیرے سونے سے لدے ہوئے کھچر جب آئیں گے تو راستہ وسیع جا رہے تھے کسی نے بتایا کہ بادشاہ ہارون رشید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے یعنی طلاق معلق اور اسے کسی مفتی کی تلاش ہے اور وہ مفتی اگر جواب دے دے گا تو انعام و کرام دے گا امام ابو یوسف پہنچے دربار میں اور علماء ہیں آپ نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے سوال کا جواب میں دے دوں گا عمر بہت چھوٹی جید جید لوگ بیٹھے کہا ٹھیک ہے قریب آپ قریب گئے کہا بادشاہ آپ زمین پر آئے میں تخت پر بیٹھتا ہوں اس لیے کہ میں مفتی ہوں تم سائل ہو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اب تمام مجمع دیکھ رہا ہے یہ لڑکا بادشاہ کو نیچے لے جا رہا ہے خود اوپر جا رہا ہے کہا بادشاہ اب بتاؤ کیا سوال ہے کہا میری بیوی نے مجھے جہنمی کہا اور جب اس نے جہنمی کہا تو میں نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر 3 طلاق اب تمام مفتی بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی اگر میں جہنمی ہوں تو میری بیوی تو نکل گئی اگر جنتی ہوں تو میری بیوی پر طلاق نہیں واقع ہوگی اس لیے مسئلہ صاف نہیں ہوتا ہے آپ نے فرمایا مسئلہ بہت آسان ہے بادشاہ میں سلجھا دیتا ہوں اس نے اگر کہا سلجھا دو تو یہ جو کھچر ہے جو سونے سے لدا ہوا ہے یہ تمہارے حوالے کر دوں گا امام ابو یوسف کہتے ہیں بادشاہ یہ بتاؤ کبھی گناہ پر تمہیں قدرت ملی لیکن گناہ کرنے سے پہلے تمہارے دل میں اللہ کا خوف آیا ہے کہ نہیں آیا ہے بادشاہ نے کہا متعدد بار گناہ کرنے کا ارادہ بھی ہوا لیکن خوف خدا نے واپس کر دیا کہ بادشاہ تم جنتی ہو تمہاری بیوی تمہارے نکاح سے باہر نہیں ہوئی اور نے دامن پکڑا اے بچے یہ تو بتا تیرے پاس قرآن کی کون سی آیت ہے کہ ایک آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے وہ جنتی ہے سبحان اللہ اب بادشاہ نے کھچر دے دیا اور وہ کھچر سونے سے لدا ہوا پہنچے پڑوسی جسے حقیق سمجھا چل ہٹ جب سونے سے لدا ہوا کھچر آئے گا تو راستہ چوڑا کر پڑوسی
सोने से लदा हुआ खच्चर आ गया, रास्ता वसी कर गया। माँ से कहा माँ तेरा बेटा आ गया। कहा बेटा इतनी कमाई? कहा नहीं माँ, ये तो सिर्फ एक आयत की बरकत है, अभी तो मुकम्मल कुरान की बरकत मौजूद है, इंशाअल्लाह तेरा बेटा और अमीर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खच्चर रखे ही थे, बाहर आए, एक आदमी फिरा, बहुत कुछ सुन के आया। मेरी बेटी की शादी है, मैंने कसम खा ली थी कि उसके जहेज में हम दोनों जहान की नीमत दे दें, और अगर नहीं दे पाएंगे तो बेटी को तलाक। ये उलमा ही हैं जो बचाते हैं उम्मत। ये जिस दिन नहीं रहेंगे क़यामत आ जाएगी। ये जिस दिन नहीं रहेंगे, पेशाब के मसाइल उलमा ने बताए, गुस्ल के मसाइल उलमा ने बताए। आप इन्हें हल्का ना समझें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो निस्बत है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इनकी फजीलत ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत तुम लोगों में। अल्लाह, आप सोचिए। उसने कहा मुझे पहचानते हैं? कहा नहीं पहचानता। कहा कि हाँ बताइए आगे मसला क्या है? कहा मसला ये है कि मैंने कहा कि अगर अपनी बेटी को जहेज में दोनों जहान की नीमत ना दूं तो मेरी बीवी को तलाक। इमाम अबू यूसुफ ने कहा कि 1000 दिरहम या दीनार लूंगा, फिर मसला बताऊंगा। क्या कहा? कुछ लोगों के दिमाग में आया मौलवी हर जगह फायदा चाहता है। नहीं। कहा कि ठीक है, जल्दी से 1000 दिरहम निकाल के जेब में डाला। का हुजूर मसला बताए। आपने कहा कि जा अपनी बेटी के जहेज पर कुरान रख दे, ये कुरान दोनों जहान, ये कुरान रख दे और सुन, ये पैसा ले ले। तू मुझे पहचानता है या नहीं पहचानता, लेकिन मैं तुझे पहचानता हूँ। तू वही है जिसने मैंने दौरे तालिबे इल्मी में एक रोटी का मुतालबा किया था और कहा था एक रोटी दे दे, मैं 3 मसाला बताऊंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, उस वक्त अगर एक रोटी दे दिया होता तो तेरे 1000 दीनार ना जाते। उन 3 मसालों में से एक मसाला ये भी था। बस हजरत अल्लामा असगर साहब यार अलवी साहब किबला को मजबूत करें। खूने जिगर, बहुत अफसोस। और एक बानी, एक मबानी, एक मोहतमिम से ज्यादा दर्द कोई नहीं रख सकता। मैं जानता हूँ किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। कौम की गालियाँ भी सुननी पड़ती है, अपनों की गालियाँ सुननी पड़ती है, फीस पर कुछ बोल दीजिए, गार्जियन की डांटें भी सुननी पड़ती है, बहुत कुछ। लेकिन ये जियादे जो तैयार हुए, कई सौ बताया गया ना, कई सौ हो गए। ये मसलक आला हजरत के मुहाफिज जो पैदा हुए हैं, इंशाअल्लाह खुद अपने ईमान की हिफाजत करेंगे और आपके ईमान की भी हिफाजत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाए, हमारे इन तमाम मखदूम का साया तादेर हम पर कायम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।